اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان محترم، اگر دین اسلام میں مختلف مکاتب فکر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے دو بڑے فرقے ان کا نام سامنے آتا ہے، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ اور اگر انڈیا پاکستان کی بات کی جائے تو یہ بات اب دو پر نہیں رکی، کافی آگے نکل چکی ہے۔ اگر ہم اپنے برادران اہل سنت میں دیکھیں تو سب سے پہلے اہل حدیث، پھر اس کے بعد دیوبندی، پھر اس کے بعد بریلوی۔ تو آج کا جو گفتگو ہے یا جو آج کا موضوع ہے اس میں ان کو تینوں کو اکٹھے ہی رکھتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے برادران اہل سنت میں یہ ایک شکوہ گلہ کیا جاتا ہے شیعوں سے کہ یہ شیعہ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توہین کرنا اور اختلافات کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر علمی لحاظ سے ڈسکس کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اور اگر اس چیز کو بیس بنایا جائے کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اتحاد مشکل ہے یا جو بھی ہے، لیکن عقل مند منصف مزاج اور پڑھے لکھے لوگ، چاہے وہ سنیوں میں ہوں یا شیعوں میں ہوں، وہ سب کے سب اتحاد کے داعی ہیں، اتحاد کے قائل ہیں، اور اتحاد رہا بھی ہے اور کافی حد تک کبھی ہے بھی، لیکن پھر بھی چند دوریاں ہیں۔ اگر ہمارے برادران اہل سنت اگر ہم پہ یہ اعتراض رکھیں یا ہم سے یہ اگر شکوہ رکھیں تو ایک چیز ہے کہ اگر کوئی کسی شیعہ نے آج تک کبھی کسی کی توہین کی بھی ہو یا اگر اختلافات کو بھی ڈسکس کیا ہو تو آج تک کبھی بھی شیعوں کی طرف سے نام لے کر کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی گئی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو آج تک شیعوں میں کبھی بھی کسی نے کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ اور اگر برادران اہل سنت میں دیکھا جائے، ان تینوں فرقوں کو اکٹھا رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ بغض شیعہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے شیعان علی کے، اگر مقدسات کی کوئی توہین کرتا ہے تو باقاعدہ ان کے نام لے کر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے سال وہ ایک ناسبی ملعون اشرف آصف جلالی، اس نے توہین کی پاک بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی، اور اس نے بغض شیعہ میں آ کے ان کی توہین کی، اور جو الفاظ بولے وہ اکثر لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو بات بھی اب تھوڑی اس کی وہ پرانی ہو چکی ہے، تو بہتر ہے کہ زیادہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ بہرحال اس نے جو بھی کیا نام لے کر کیا، اور اس کے علاوہ وہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام پر بھی بھونکتا ہے اور باقاعدہ ان کا نام لے کر بکواس کرتا ہے۔ اور ابھی حالیہ کچھ دن پہلے ہی ایک مفتی عتیق الرحمان نام کا ایک شخص تھا، اس نے جناب مالک اشتر کی توہین کی اور باقاعدہ نام لے کر کی۔ اور اس کے علاوہ ابو یحییٰ نور پوری ایک مولوی ہے، وہ جب بھی توہین کرتا ہے شیعوں کے مقدسات کی تو وہ نام لے کر وہ بھی کرتا ہے۔ اور جب اگر ویسے بات کی جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بھی ماننے والے ہیں، وہ صرف شیعوں کے نہیں، یہ وہ سارا کچھ، اور لیکن جب شیعوں کے بغض شیعہ میں جب آ کر وہ بکواس کرتے ہیں تو ان کے اندر کا سارا جو بھی زہر ہوتا ہے وہ اگل دیتے ہیں۔ اب اگر ایمان ابو طالب کی بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی قائل ہیں۔ برادران اہل سنت میں علامہ قاری یاسین قادری صاحب، اس کے علاوہ مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ بھی قائل ہیں۔ جناب ایک طیب شاہ بخاری صاحب ہیں، وہ بھی فرنٹ فٹ پر آ کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اگر بریلوی فرقے میں دیکھا جائے تو دور حاضر میں ان تینوں کے پائے کا کوئی ایک بھی مولوی یا کوئی بھی علامہ شلامہ مفتی جو بھی ہے، ان کے پائے کا ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر دیوبندیوں میں دیکھا جائے تو مولانا طارق جمیل صاحب، اب یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد کی بھی بات کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات، لیکن جو مسئلہ جو مزید بناتے ہیں ان میں سے ایک دو کا نام لیا، اس کے علاوہ ایک کفایت اللہ سنابلی، غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ سنیوں کے وہ فتنہ پرست
لوگ ہیں جن کی اپنے فرقوں میں بھی خاص کوئی زیادہ اوقات نہیں ہے، مطلب ان کے اپنے گھر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی جو بیان بازیاں کرتے ہیں صرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے اور آپس میں لڑوانے کے لیے یا خبروں میں ان رہنے کے لیے، تو جو بھی اتحاد کا قائل ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ ہو یا چاہے سنی ہو، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد، میں عرض کرتا چلو کہ میں خود نہ کوئی نہ کوئی مولانا ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقط شیعان علی میں سے ایک شیعہ ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے، اور میرے لیے فخر کی بات بھی یہی ہے۔ تو کافی حد تک تبدیلیاں جو ہیں وہ شیعوں میں تو آ چکی ہیں، لیکن جب تک اہل سنت میں صفایا نہیں کیا جائے گا تو بڑا مشکل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اچھی چیز یا کوئی اچھی خبر نہیں ہے آنے والے دور کے لیے بھی، اور نہ ہی ملک پاکستان کے لیے۔ تو ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کو بیس بناتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر کو پاک کریں، یا جس طرح کے ان کے یہ فتنہ پرست اور فتنہ فساد پھیلانے والے مولوی ہیں، سب سے پہلے برادران اہل سنت کو اپنے ہی ان اس طرح کے عناصر سے اعلان برات کرنا پڑے گا، ورنہ اگر میں اینڈ پہ پھر عرض کرتا چلو کہ کسی سے بھی اگر کوئی بات ہوئی ہو، یا کسی سے بھی اگر کوئی اس معاملے میں کوئی بھی بندہ بات کرے، تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی شیعہ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ توہین کرنا اور حقائق کو اخلاق کے دائرے میں رہ کر بیان کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ البتہ اگر اس چیز کو بیس بنایا جائے کہ یہ توہین ہے، تو توہین سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اور علیلان آپ حضرات کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے کہ اگر واقعتاً ہی آپ لوگ بھی اتحاد کے قائل ہیں تو مہربانی فرما کر سب سے پہلے اپنی صفوں کو آپ پاک صاف کر لیں۔